السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس شیطان کا واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انا خیر من، میں آدم سے زیادہ اچھا ہوں، آدم سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ خلقتہ من نار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اللہ آپ نے جو ہے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی ہمیشہ نیچے ہی رہتی ہے، آگ ہمیشہ بلند رہتی ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا اور اپنی قربت سے اس کو باہر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ جنت میں داخل ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے، اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سزا کے مستحق ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سزا دی گئی۔ تو اب دیکھیں گناہ دونوں کا ہے، آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اور شیطان نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو توبہ کی توفیق مل گئی، لیکن ابلیس ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور کبھی بھی اسے توبہ کی توفیق ملے گی بھی نہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ دو معاملے بالکل ایک سے ہیں بظاہر، لیکن ان کے اندر یہ تفریق کیسے ہوئی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان دونوں کرداروں کے اندر ہم سب کو اپنی تصویر تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کردار کے ساتھ ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد کس کا کیا رزلٹ ہوا، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ ویسے ہی رزلٹ ہوگا ہمارا، اور وہی نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام فتنبہ آدم، جیسے ہی اس درخت کو حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال فرمایا، فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو تنبیہ ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فوراً ذہنی طور پہ متوجہ ہوئے، پھر زبان سے متوجہ ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت زیادہ خسارے اور ٹوٹے میں رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں اور کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو فوراً ذہنی طور پہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور غلطی کا احساس کیا، اور زبان سے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہی نہیں، پھر عملی طور پر بھی اس توبہ پر جم کے دکھایا کہ کبھی بھی پھر دوبارہ گناہ حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کیا۔ دوسری طرف دوسرے کردار کو دیکھیے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیے غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے تھی، نہیں، اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، بلکہ اس کے دل میں اس بات کا خیال تک نہیں گزرا کہ میں غلطی پر ہوں، رب کے مقابلے میں غلطی پر ہوں، اس کے ذہن میں اس بات کا خیال تک نہیں گزرا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے باضابطہ اس کی اور بہت ساری ترتیبیں بنائیں کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کو درست ثابت کروں۔ اس نے کہا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اس کو آپ نے جو ہے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، بہرحال اس سے افضل ہوں۔ پھر دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے بجائے توبہ کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے، اس نے اپنے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے اور آدم علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے دشمن بنانے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اے اللہ اگر آپ قیامت تک مجھے مہلت دے دیں تو میں اس کی پوری اولاد کو، اس کو بھی اور اس کی پوری اولاد کو دھوکہ دے کے اپنے ساتھ جہنم میں داخل کرا لوں گا۔
تو دیکھیے اپنے غلطی کا احساس کرنے کے بجائے اس پر ہٹ دھرم ہو جائے آدمی اور جم جائے، اس کا کردار ہے شیطان کا، یعنی ابلیس کا۔ غلطی نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تکبر کیا، اس نے تکبر کیا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ لَأَن تَنَامَ مُذْنِبًا نَادِمًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَنَامَ قَائِمًا مُعْجِبًا، کہ تم رات اس حال میں بتاؤ کہ تم گناہ کر رہے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرمندگی کا بھی احساس ہو رہا ہو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم راتوں کو نماز پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ احساس ہو کہ میں دنیا میں سب سے اچھا ہوں، میں بہت افضل ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ عبادت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے دل میں دوسروں کی حقارت آئے، اپنی خود پسندی آئے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو ایسی عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیطان کا معاملہ بالکل یہی تھا، شیطان نے اسی طرح کیا، تکبر کیا شیطان آدم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اس کے لیے کیا ہوا؟ اس نے کئی جملے کہے، اس نے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کی ساری اولاد کو میں کیا کر دوں گا؟ دھوکے میں مبتلا کر دوں گا، جیسے کہ آج کل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے ایک جملہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں آدم کی اولاد کے پوری کی پوری اولاد کے کیا کروں گا؟ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر طرف سے انہیں بہکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں ان کے اندر سب سے بڑی صفت جو پیدا کروں گا وہ ناشکری کے جذبات پیدا کر ڈالوں گا۔ تو یہ گناہ کیا، اور گناہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اس پر ڈٹ جانا، جم جانا، توبہ کرنے کا سوچنا تک نہ، خیال نہ آنا توبہ کا، یہ کیا ہے؟ یہ کردار تھا شیطان لعین کا، شیطان لعین کا۔ تو آج کے ان دو کرداروں کو سمجھیے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، فوراً متنبہ ہو گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر زبان سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تو کیا ہو جاؤں گا؟ بہت نقصان میں ہو جاؤں گا، اور اللہ میں کس کے پاس جاؤں گا اگر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ دکھایا کہ پھر کبھی دوبارہ گناہ اور یہ غلطی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ دوسری طرف شیطان ہے، شیطان نے کیا ہے؟ غلطی کی اور غلطی پر جم گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگا کہ اگر آپ نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی تو میں آدم کی ساری اولاد کو جہنم میں جھونک دوں گا، اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ان دو کرداروں کے اندر ہمیں اپنی تصویر تلاش کرنا چاہیے۔ کیا ہم جب گناہ کرتے ہیں، نافرمانی اللہ کی ہم سے ہو جاتی ہے، کہ ہم آدم علیہ السلام کی طرح فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے، میں بھی آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے بھی گناہ کے جذبات دیے ہیں، نیکی کے جذبات دیے ہیں، پروردگار آج مجھے معاف کر دیجئے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے دل کے اندر یہ عزم ہوتا ہے کہ ہم آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے، یہ سارے جذبات ہیں کہ گناہ ہوتا ہے، فوری طور پر اللہ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، توبہ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور زبان سے توبہ کر لیتا ہے، عملی طور پہ ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو جاتا ہے، تو ایک دن وہ وقت آئے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وقت آیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے، توبہ کے کلمات سکھائے کہ آدم مجھ سے اس طریقے سے توبہ کرو۔ آدم علیہ السلام نے ویسے ہی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں پہ حد سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف دوسرا کردار ہے شیطان کا۔ ہم اپنی تصویر دیکھیں کہ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوری طور پہ نڈر تو نہیں ہو جاتے، گناہ کرنے کے بعد ہفتوں اس بات کا خیال تک نہیں آتا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ زنا کر ڈالتا ہے آدمی اور اس کے دل میں احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے۔ دوسروں کے حرام پیسہ لے لیتا ہے، پیسہ ہڑپ لیتا ہے انسان، اور اس کے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ پیسہ ہڑپنا جو ہے یہ ناجائز کام ہے۔ زمینیں دبا لیتا ہے انسان اور اس کے دل میں احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے جو ہے
وہ کوئی گناہ کر لیا ہے، دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، دوسروں پہ بہتان باندھ دیتا ہے اور دوسروں پہ تہمتیں لگا دیتا ہے اور اس کے دل میں احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے آپ، اور نہ جو ہے وہ اس بات کا عزم ہوتا ہے کہ مجھے آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، نہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، نہ ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر بزرگوں ہماری طبیعت اتنی ہی زیادہ ہٹ درم ہو گئی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جیسے توبہ کی توفیق نہیں دی، اسی طریقے سے ہمیں بھی توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ تو یہ دو کردار ہیں، ان دونوں کرداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کردار کے ساتھ ہیں اور ہمارا رزلٹ اور ہمارا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جہنم میں جھونکیں گے اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ترین درجہ جنت الفردوس میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو ایک واقعے کی شکل میں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک عالم کا واقعہ تاریخ میں مذکور ہے کہ ایک عالم صاحب اپنے ایک دوست کے ساتھ میں جا رہے تھے کہیں گھومنے کے لیے، صحرا میں جنگل میں گھومنے کے لیے گئے، بہت دور، اس دور میں فون ذرائع مواصلات تو تھے نہیں، دور گئے۔ اب وہاں پہ ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے دوران ان کا جو ساتھی تھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑے پریشان، بھائی اس کو کیسے میں کفن دفن کا نظم کروں گا، غسل کا اہتمام کروں گا، کیسے کروں گا، اس کو کیسے دفن کروں گا، بہت پریشان ہوئے۔ اتنا ہی دور سے دیکھا کہ ایک گاؤں کا بندہ اونٹ پہ سوار ہوا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فوراً اس سے کہا کہ بھائی دیکھیے ان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دوست ہیں اور مجھے ان کے کفن دفن کا نظم کرنا ہے، آپ میرا تعاون کریے۔ انہوں نے اس کا تعاون کیا، اس کے اعرابی نے ان کا تعاون کیا اور تعاون کرنے کے بعد جو ہے ان کو کفن دفن کا نظم کر دیا اور اس کے لیے نماز جنازہ ہوئی۔ نماز جنازہ کے بعد انہوں نے عالم صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، یہ صاحب شریک رہے اور اس کے بعد جو ہے کفن دفن مکمل ہو گیا اور یہ اپنے اپنے راستے پہ چل دیے، عالم صاحب اپنے راستے پہ، یہ اپنے راستے پہ۔ رات کو عالم صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا وہی دوست جس کا بھی انتقال ہوا ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ بڑے خوش ہوئے، فوراً پوچھا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، جنت دے دی؟ کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت دے دی اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہ کیا سبب بنا، کیوں معاف کیا، کیسے معاف کر دیا، کیا سبب بنا اللہ تعالیٰ کی معافی کا؟ تو وہ فوراً کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ جو اعرابی تھا نا، وہ بدوی گاؤں کا بندہ، اس کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما دی۔ بڑا تعجب ہوا، اللہ اکبر۔ اچانک دیکھا کہ اگلے دن بصرہ کے بازار میں یہ عالم صاحب گئے، بصرہ کے بازار میں، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، وہاں کے بازار میں یہ عالم صاحب گئے تو دیکھا کہ وہی اعرابی، وہی گاؤں کا بندہ اونٹ بیچ رہا ہے۔ ایک دم اس کے پاس گئے اور جا کے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ وہ یہ بتاؤ گے کہ کل تم نے نماز جنازہ جو میرے دوست کی ساتھ میں پڑھی تھی اس میں کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں تو دعا کرنا جانتا ہی نہیں، میں نے کیا دعا کی تھی، میں نے تو دعا کہ نہیں کچھ تو کہا ہوگا اللہ سے، زبان سے تو کچھ کہا ہوگا کہ بس میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ یہ جو بندہ مرا ہوا پڑا ہے نا یہ تیرا مہمان ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، سبحان اللہ، تیری عطا کے کیا ٹھکانے ہیں اور تیری داد و دہیش کے کیا ٹھکانے ہیں۔ اگر یہ میرا مہمان ہوتا تو میں جس اونٹنی پر سوار ہوں اس اونٹنی کو اس کے لیے ذبح کر دیتا، حالانکہ اس اونٹنی کے علاوہ میری ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ میرا مہمان ہوتا تو میں اس کو ذبح کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ کہا اور اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ سخی ہے؟ کیا تم مجھ سے زیادہ سخی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اس کے جملے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میت کی مغفرت فرما دی۔ آج کل ہماری دعا اور ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن یہ معافی مانگنا خود معافی مانگنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ نہ ہمیں معافی مانگنا آتا، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا آتا اور نہ ہمیں جو ہے اللہ سے توبہ کرنی آتی۔ گناہ میں لت پت ہوتے ہیں، اسی دوران اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور گناہ پھر کرتے ہیں۔ اس بات کی توبہ کی کہ میں آئندہ کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گا، لیکن جیسی توبہ سے دعا کرنے کے بعد پھر کسی کے پاس بیٹھے وہیں پہ پھر غیبت شروع، پھر دوبارہ کسی بندے کے پاس بیٹھے پھر غیبت شروع، دوبارہ کس بندے کے پاس بیٹھے پھر غیبت شروع۔ تو توبہ کہاں ہو گئی؟ توبہ نہیں ہے، تو توبہ خود توبہ کی محتاج ہے۔ ضرورت ہے کہ ایسی توبہ پہ توبہ کی جائے۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں یہ اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی
گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، توبہ کا اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا۔ کوئی گناہ اگر ہم سے چھوٹتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے چھوٹتا ہے کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے ہیں۔ جیسے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ لومڑی جو ہے وہ کسی انگور کے باغ میں چلی گئی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ بیلیں جو ہیں بہت اونچی اونچی ہیں، تو وہ دیوار پہ چڑھ گئی۔ اب دیوار پہ چڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بیل سے خوشہ توڑا انگور کا، تو انگور کا خوشہ اس کے ہاتھ میں آنے کے بجائے نیچے گر گیا۔ اب نیچے دیکھا کہ مالک کھڑا ہوا ہے ڈنڈا لیے ہوئے۔ اب اس نے دیکھا کہ اگر نیچے جاتی ہوں تو فوراً مجھ پہ ڈنڈا پڑے گا، اس لیے اس نے کیا کہا، فوری طور پہ یہ کہا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام مال سے مجھے بچا لیا۔ ہمارا حال بالکل اسی طرح کا ہے، ہم کسی گناہ کو کر نہیں سک رہے ہیں تو اس وجہ سے اس سے بچ رہے ہیں، ورنہ جس تک ہماری رسائی ہے اور جس گناہ کو ہم کر سکتے ہیں اس گناہ کو ہم کر گزرنے میں بالکل دریغ نہیں کرتے اور اس کو کسی بھی حال میں کر گزرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا مسلط ہے، دڑ دڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا برس رہا ہے، روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس عذاب اور اس وبا سے۔ کیا اب بھی ہم توبہ نہیں کریں گے؟ رمضان المبارک کی رحمتیں سایہ فگن ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر طاقت اور اپنی تمام تر رحمت اور اللہ تعالیٰ تمام تر توجہ کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ کہ آج بھی ہم توبہ نہیں کریں گے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو نہیں لگائیں گے؟ کہ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اگر اس وقت بھی ہمارے دل کے اندر توبہ کی احساسات بیدار نہیں ہوئے تو بزرگوں پھر کون سا وقت آئے گا جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے؟ یاد رکھیں، جب بھی کوئی گناہ کریں تو اس وقت اس بات کا احساس کر لیں کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور جب اللہ مجھ سے معلوم کرے گا کہ بندے یہ گناہ کیوں کیا تو نے، تو اس وقت اگر ہم جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس اس کا جواب ہے تو ہم گناہ کریں، ورنہ تو بالکل گناہ نہ کریں۔ کل کو اس بات کا یقین اور اعتقاد ہے ہمیں کہ کل کو اس ایک ایک گناہ اور ایک ایک ذرے کا حساب ہمیں اللہ کے سامنے براہ راست دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے صاحب نسبت بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے سیئات سے درگزر فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔